اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین ولا يخفى ان النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويا وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو امتحان ہو رہا ہے کفایت الاصول جلد دوم کا امر ثالث سے امتحان ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی امر ثالث سے شروع کیا تھا اور ابھی ظواہر کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہماری بحث چل رہی تھی، مصنف نے بیان کیا تھا صاحب کفایہ نے کہ اخباریین ظواہر کتاب کو حجت نہیں سمجھتے اور ظاہر کتاب کی اتباع کو لازم نہیں سمجھتے، اور اس پر انہوں نے 5 استدلالات کی ہیں، 5 وجوہ بیان کیے ہیں استدلال کی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ 5 وجوہ صغرى اور کبریٰ ہونے کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ یہاں اس کتاب میں مصنف نے جو 5 وجوہ بیان کیے ہیں، اس حساب سے تیسری اور آخری 5ویں وجہ اس میں کبریٰ میں نزاع ہے، یعنی ظہور منعقد ہے۔ ظاہر کتاب کو ہم مانتے ہیں، ظہور منعقد ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے۔ لیکن باقی 3 وجوہ یعنی سوم اور پنجم کے علاوہ جو باقی 3 وجوہ ہیں، پہلی، دوسری اور چہارم، یہ جو 3 وجوہ ہیں یہاں پر صغریٰ میں نزاع ہے، یعنی اخباریین اصلاً نزاع گویا کہ اخباریین اور اصولیین کے درمیان یہ ہے کہ اخباریین کہتے ہیں کہ یہ ظہور کے مصادیق میں سے نہیں ہے، ظاہر کتاب ظہور کے مصادیق میں سے نہیں ہے، ظواہر کتاب اور ظہور منعقد نہیں ہے، لیکن اصولیین کہتے ہیں کہ نہیں، ظہور منعقد ہے اور ظواہر کتاب ظہور کے مصادیق میں سے ہیں، ان 3 وجوہ کی بنیاد پر بھی۔ مصنف ان 5 وجوہ کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تمام دعاوی اور یہ وجوہ پنجگانہ جو اخباریین نے ذکر کی ہیں، یہ سب کے سب فاسد ہیں۔ ان کے جوابات مصنف دیتے ہیں، ہم 4 جوابات آج پڑھیں گے۔ پہلی وجہ مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ظہور منعقد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فہم قرآن کا اختصاص اہل کے ساتھ ہے اور من خطبہ بھی کے ساتھ ہے، یعنی کہ فہم قرآن جو ہے وہ اہل جو لوگ اس وقت موجود تھے، یا آپ اہل سے مراد لے لیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام، فقط فہم قرآن وہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی فہم قرآن تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن مصنف یہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روایات کے جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کی معرفت فقط اہل کر سکتے ہیں، یا من خطبہ بہی، یا فہم قرآن فقط اہل کے ساتھ خاص ہے اور قرآن کی معرفت اہل کے ساتھ خاص ہے، مصنف فرماتے ہیں اس سے مراد مجموعی طور پہ ہے، جو محکمات اور متشابہات سب کو شامل ہے، یعنی ایک مجموعی طور پہ کہا گیا ہے کہ قرآن کی معرفت اہل کے ساتھ خاص ہے، نہ یہ ہے کہ ہر آیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی معرفت اہل کے ساتھ خاص ہے اور معصومین علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ ہر آیت کے بارے میں نہیں کہا گیا، چاہے وہ ظاہر ہو یا متشابہ ہو، محکم ہو یا ظاہر ہو۔ تو مصنف یہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس خود قرآن کی کئی آیات ایسی موجود ہیں کہ جو بالاتفاق وہ اہل کے ساتھ مختص نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص ان کو درک کر سکتا ہے، اور وہ نصوص ہیں۔ تو اس روایت کے مطابق جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کی معرفت اہل کے ساتھ خاص ہے،
یہ تو پھر اگر آپ بطور مطلق لیتے ہیں تو یہ تو نصوص کو بھی شامل ہوگی، جبکہ نصوص میں بالاتفاق ہر کوئی ان کو درک کر سکتا ہے۔ جیسے ان الصلاۃ، جو قرآن کی آیت ہے کہ نماز کا جو وجوب مثلا اس سے ثابت ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے نا نص یہاں پر موجود ہے، اور اس نص سے جو ہے نا وہ نماز کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا، غالباً اس طرح کی آیت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو نصوص ہیں، اب بہت ساری نصوص بھی موجود ہیں قرآن میں، تو وہ ان کا اختصاص اہل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص درک کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح ظواہر بھی جو ہے نا وہ اہل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر شخص ان کو جو ان سے ظاہر معنی ہو رہا ہے، اہل لسان ان کو درک کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا جو آپ مصنف دیتے ہیں، اسی کے ذیل میں اخبارین کی طرف سے ایک اور روایت بھی ہے کہ قتادہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے روکا تھا، اور ابو حنیفہ کو فتویٰ دینے سے روکا تھا۔ تو اس کا جواب مصنف یہ دیتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے اس وجہ سے روکا تھا کیونکہ وہ بالاستقلال فتویٰ دیا کرتے تھے، یعنی جو آیات کے بارے میں فحص نہیں کرتے تھے، آیا روایات میں کہیں پر خاص موجود ہے، یا یہ ہے کہ تقیید کہیں پر موجود ہے، یا تجوز کہیں پر موجود ہے، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کیے بغیر، یعنی خاص تقییدات اور تخصیصات کے بارے میں رجوع کیے بغیر مستقلاً بالاستقلال خود آیت سے مطلب سمجھ کے وہ لوگوں کو بتاتے تھے، فتویٰ دیتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے روکا تھا۔ یا یہ ہے کہ وہ متشابہات میں بھی دخل اندازی دیتے تھے اور متشابہات کے ساتھ فتویٰ دیتے تھے، لیکن یہ روایت جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یہ ان آیات کو شامل نہیں ہے کہ جس وقت ظواہر ہوں، اور ظواہر میں ہم بعد الفحص عن التخصیصات والمقیدات، یعنی ہم مخصصات اور مقیدات کے بارے میں فحص کرنے کے بعد اور تجوز کے بارے میں فحص کرنے کے بعد اس نتیجے تک ہم پہنچیں کہ کوئی خاص موجود نہیں ہے، اس کا کوئی تقیید موجود نہیں ہے، کوئی تجوز موجود نہیں ہے، فقط یہی ظاہر ہے، اور اس سے جو معنی ظاہر ہو رہا ہے فقط یہی ہے، تو اس وقت کوئی بھی یہ روایت ان آیات کو شامل نہیں ہے۔ ہاں، قبل الفاظ ظواہر کو اگر لے لیں یا متشابہات کو لے لیں تو پھر اس روایت کے تحت یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ بالاستقلال فتویٰ دینا ہو جائے گا، اور یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تیسرا جو آپ مصنف یہ دیتے ہیں کہ اگر کیسے ایسا ہو سکتا ہے، یعنی ان دو روایات کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ ظواہر حجت نہیں ہے یا ظواہر میں ظہور منعقد نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں خود روایات کی صحت اور سقم کو جاننے کے لیے کتاب خدا کی طرف ارجاع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا کہا گیا ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سی جو ہے نا وہ روایت صحیح ہے یا کون سی کس روایت میں سقم موجود ہے، تو اللہ کی کتاب پر اس کو عرضہ کرو، اگر اس کے مطابق ہو تو اس کو لے لو، اگر مخالف ہو تو دیوار پہ مارو۔ اس کے علاوہ کئی آیات کے ذریعے جو ہے نا وہ یعنی کہ ظواہر کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے، خود یعنی معصومین نے بھی استدلال کیا۔ تو لہٰذا یہ تمام یہ روایات کا جو گروہ ہے کہ جو یہ یعنی اس بات کی طرف ارجاع کرتا ہے کہ آپ روایات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کتاب کو جو ہے نا وہ معیار قرار دیا گیا، تو وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس لحاظ سے دیکھیں تو ان دو روایتوں کے درمیان اور یہ والی جو روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ کتاب اللہ کی طرف جو ہے نا وہ ارجاع کیا گیا جن روایات میں، تو ان کے درمیان امخاص من وجہ کی نسبت ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے نا وہ ان دو روایتوں سے جو قتادہ کی اور ابو حنیفہ کے بارے میں جو روایت ہے، ان دو روایتوں کو حمل کیا جائے گا اس بنیاد پر، چونکہ جب عام خاص من وجہ کی نسبت ہے تو ان کو حمل کیا جائے گا ان ظواہر پر کہ جو قبل الفاظ اگر ظواہر پر عمل کیا جائے، اور متشابہات پہ حمل کیا جائے گا، جبکہ یہ روایات جو کہتی ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو، تو ان روایات سے مراد ظواہر لیا جائے گا، یعنی وہ آیات کہ جن سے معنی ظاہر ہو رہا ہے تو ان کی طرف رجوع
کیا جا سکتا ہے، لہذا ظاہر ظہور منعقد ہے، کوئی بھی اس میں اشکال نہیں ہے۔ یہ تھا پہلا جواب، پہلے جو ہے نا وہ دعوے کا جواب، 3 جوابات مصنف نے دیے۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا گیا تھا، وہ بھی صغرا کے بارے میں، گویا کہ وہاں پر ہے صغروی بحث ہے کہ قرآن میں چونکہ مضامین عالیہ موجود ہیں اور ہر شخص ان کو درک نہیں کر سکتا، تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بھی معنی نہیں ہے، ظواہر کے فہم سے معنی نہیں ہے، لہٰذا ظواہر کو درک کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یعنی کہ مضامین عالیہ پر موجود ہے قرآن، اس قسم کی جو روایات ہیں یا یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ قرآن مضامین عالیہ پر موجود ہے، تو اس سے مراد متشابہات ہیں کہ وہ مضامین عالیہ پر یعنی مشتمل ہیں، یا ظواہر اگر ہیں تو بطون مراد ہیں۔ مثلا اس قسم کی ایک روایت ملتی ہے کہ قرآن کی آیات میں سے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اب جو بطون ہیں قرآن کے، ظاہری بات ہے وہ مضامین عالیہ ہیں، ہر شخص ان تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ جب تک اہل بیت علیہ السلام سے روایت وارد نہیں ہوگی، اور خود اہل بیت علیہ السلام جب نہیں بیان کریں گے کہ فلاں آیت کا باطن کیا ہے، تو اس وقت تک جو ہے نا وہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ظواہر کے جو معانی ان سے ظاہر ہو رہے ہیں اہل لسان کے نزدیک، اور اہل لسان خود ان سے ایک معنی سمجھ رہے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ ان کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور یہ مضامین عالیہ پر مشتمل نہیں ہے۔ واما ثالثہ، تیسرے دعوے کا جواب یہ کبروی نزاع ہے یہاں پر، گویا کہ تو مصنف وہاں پر دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ جو ظواہر ہیں اس میں چونکہ خلاف کا احتمال موجود ہے، کیونکہ ظاہر کی تعریف یہ ہے کہ ایک معنی میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن خلاف کا بھی احتمال موجود ہوتا ہے۔ اب جب خلاف کا احتمال موجود ہے تو متشابہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ 2 معنی ہوتے ہیں وہاں پر بھی، تو یہ ہے کہ یہ متشابہ کی مصادیق میں سے ہو جائے گا یہ ظاہر۔ اور جب متشابہ کے مصادیق میں سے اگر آپ یقینی طور پہ نہیں بھی کہتے، علی الاقل یعنی احتمال ضرور ہے کہ یہ متشابہ کے مصادیق میں سے ہے، اور جب احتمال آ گیا تو لہٰذا ظاہر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ متشابہ یعنی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کہ ظاہر آیا متشابہ میں سے ہے، یا احتمالاً بھی حتیٰ کہ متشابہ میں سے، اس کو بھی ہم نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متشابہ یہ باب تفاعل ہے، تشابہ تفاعل یہ باب تفاعل سے ہے، شب سے یہ باب تفاعل سے ہے، اور جب یہ باب تفاعل ہے تو اس میں متشابہ سے مراد وہ 2 معنی ہیں کہ جس میں احتمال ہر 2 معنوں میں مساوی احتمال ہو، یعنی مساوی احتمال ہو، نہ یہ ہے کہ ایک معنی میں مثلا 90% ہو اس میں ظاہر ہو رہا ہو اور 10% کا دوسرے معنی کے لحاظ سے احتمال ہو، نہیں ایسی نہیں، بلکہ متشابہ اس کو کہیں گے کہ جہاں پر لفظ کے 2 معنی ہوں اور مساوی احتمال ہوں ان دونوں معنوں میں، اور وہ فقط مجمل ہے، تو لہٰذا متشابہ فقط مجمل کو شامل ہے، نہ یہ ہے کہ مجمل اور ظاہر دونوں کو شامل ہے۔ اور بالفرض ہم تسلیم کر بھی لیں کہ یہ اگر یہ مجمل مثلا اس کو شامل ہے بھی صحیح، تو پھر بھی یہ ہے کہ مجمل اگر ایسا مجمل ہے کہ جس میں جو ہے نا ایک معنی مثلا قوی احتمال والا ہے اور دوسرے معنی میں احتمال کم ہے، تو زائد میں جو ہے نا وہ یہ گوئے کہ اقل اور اکثر اس گوئے کے قبیل سے ہو جائے گا، جس طرح اقل اور اکثر میں یہ ہے کہ اقل کو لے لیا جاتا ہے اور اکثر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی گویا کہ جو مجمل، یہاں پر اگر آپ اس کو ظاہر کو مجمل بھی کہہ رہے ہیں تو یہ پھر جو زائد ہوگا اس میں وہ حجت نہیں ہوگا، اور جو قوی معنی ہے اسی میں حجت ہوگا اور اسی کو لے لیا جائے گا۔ چوتھے دعوے کا مصنف جواب یہ دیتے ہیں، جہاں پر یہ کہا گیا تھا، یہ بھی کبروی نزاع ہے، نہیں یہ صغروی نزاع ہے، یہ چوتھا معنی وہ یہ ہے کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ تقییدات اور تخصیصات موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ظہور منعقد نہیں ہوتا ہے آیات کا،
تو مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ہمیں علم اجمالی ہے کہ تقییدات موجود ہیں، تخصیصات موجود ہیں، یا خلاف ظاہر کا ارادہ کیا گیا ہے، مثلا اس چیز کا ہمیں اگر علم اجمالی ہے، تو مصنف فرماتے ہیں یہ اس بات کا موجب تھوڑی بنے گا کہ ظاہر حجت نہیں ہے اور ظاہر کو آپ نہ لے لیں یا ظہور منعقد نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کا موجب بنے گا کہ آپ علم اجمالی کو منحل کریں، آپ جو ہے وہ تقییدات اور تخصیصات کے بارے میں فحص کریں، اور جب آپ تقییدات اور تخصیصات کے بارے میں فحص کریں گے اور مکمل فحص کرنے کے بعد کسی آیت کے ظاہر مثلا اس کے بارے میں پتہ چلے کہ کوئی خاص موجود نہیں ہے، کوئی تقیید موجود نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس ظاہر کو لے لینے میں کیا اشکال ہے جب علم اجمالی منحل ہو گیا۔ تو لہٰذا مصنف فرماتے ہیں کہ یہ علم اجمالی اس بات کا موجب بنے گا کہ آپ فحص کریں، اور اس کے ہم بھی قائل ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ قبل الفحص ظاہر ہو جاتا ہے، بلکہ بعد الفحص ظاہر ہو جاتا ہے، لہٰذا ظہور منعقد ہے، اور کوئی بھی اس میں جو ہے نا وہ یہاں پر بھی اشکال والی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يَخْفَى أَنَّ النِّزَاعَ يَخْتَلِفُ صُغْرَوِيًّا وَكُبْرَوِيًّا کہ اصولیین اور اخباریین کے درمیان حجیت ظواہر میں نزاع صغرا اور کبرا ہونے کے اعتبار سے مختلف ہے، بحسب وجوہ کے اعتبار سے۔ فبحسب غیر الوجہ الاخیر والثالث، فرماتے ہیں کہ وجہ اخیر یعنی وجہ پنجم، والثالث اور وجہ سوم، اس کے علاوہ باقی وجوہ میں یعنی وجہ اول، وجہ دوم اور وجہ چہاروں میں یکون صغرویہ نزاع صغروی ہے۔ واما صغرویہ یعنی یعنی اصلا ظہور منعقد ہی نہیں ہوتا ہے، اخباری یہ کہتے ہیں اور رسولی کہتے ہیں کہ ظہور منعقد ہوتا ہے۔ واما بحسب ما، لیکن ان دو وجہ کے اعتبار سے، وجہ پنجم اور سوم کے اعتبار سے، فظاہر انہ کبروی النزاع کبروی ہے، یعنی ہر دو گروہ اخباریین اور اصولیین دونوں اس کے قائل ہیں کہ ظہور منعقد ہوتا ہے، لیکن اخباریین اس کے قائل ہیں کہ بالفرض ہم تسلیم کر بھی لیں کہ ظہور منعقد ہے، لیکن یہ ظہور حجت نہیں ہے، تو یہ کبرا میں نزاع کو ہے کہ دونوں کے درمیان۔ وَيَكُونُ الْمَنْعُ عَنِ الظَّاهِرِ، یعنی ظاہر سے گویا کہ من کیا گیا، یعنی اس کی حجیت سے من کیا گیا، ظاہر پر عمل کرنے سے من کیا گیا ہے۔ اما لأنه من المتشابہ قطعاً، یا تو یہ ہے کہ تیسری وجہ میں کہا گیا ہے کہ یہ ظاہر متشابہ میں سے ہے، قطعاً متشابہ میں سے ہے، بطور قطع متشابہ میں سے ہے، کیونکہ ظاہر میں خلاف کا احتمال ہوتا ہے اور مجمل متشابہ میں بھی یہی ہے، خلاف کا احتمال ہوتا ہے، تو یہ متشابہ میں سے، اور احتمالاً، یا اگر آپ قطعاً نہیں مانتے تو علی الاقل ہمیں احتمال ہے کہ یہ متشابہ میں سے ہے۔ جب متشابہ میں سے ہو گیا صغرا کے اعتبار سے، تو کبرا میں یہ ہے کہ ظاہر پھر اس سے متشابہ سے روکا گیا تو ظاہر سے بھی روکا گیا ہے۔ اور لکون حمل ظاہر علی ظاہر ہی من التفسیر بالرأی، یا آخری اور پنجم وجہ میں کبروی نزاع اس طرح ہوگا کہ وہ ظاہر کے جس میں خلاف کا احتمال موجود ہے، اس کے باوجود اگر آپ اس کو ظاہر پر حمل کریں گے تو یہ تفسیر بالرأی سے ہو جائے گا، کیونکہ تفسیر بالرأی یہی ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے ایک تفسیر کرنا۔ یہاں پر جب خلاف کا احتمال موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ ایک معنی پر حمل کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ تفسیر بالرأی میں ہو جائے گا، اور تفسیر بالرأی سے روکا گیا ہے۔ من فسر القرآن بالرأی فلیتبوأ مقعدہ من النار، لہذا یہ ظہور پھر حجت نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہ تھیں 5 وجوہات جو اخباریین کی طرف سے جو ہے نا مصنف نے نقل کی ہیں۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ الدَّعَاوِي فَاسِدَةٌ، مصنف فرماتے ہیں یہ وجوہ پنجگانہ اور یہ تمام کی تمام دعاوی یہ فاسد ہیں۔ اما الاولی، پہلا دعویٰ، فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله، فإنما المراد مبتدا بن رہا ہے، اور دوسرا اختصاص جو ہے اختصاص و فہم ہی بتمام ہی، یہ اس کی خبر ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ المراد مما دل علی، وہ روایات کے جو دلالت کرتی ہیں کہ علی اختصاص فہم القرآن، فہم قرآن و معرفت ہی، اور معرفت قرآن
کا اختصاص ہے بِأَهْلِهِ، اہل قرآن کے ساتھ، یعنی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ مصنف فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اختصاص و فہمہ بتمامہ بمتشابہاتہ و محکماتہ، یہاں پر مراد یہ ہے کہ اختصاص فہم قرآن، اختصاص معرفت قرآن بتمامہ، تمام قرآن کو کے ساتھ، اس میں متشابہات بھی آ جاتے ہیں، محکمات بھی آ جاتے ہیں، یعنی مجموعی طور پہ متشابہات محکمات سمیت مجموعی طور پہ تمام قرآن کا اختصاص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ نہ یہ ہے کہ ہر آیت کا جو ہے نا وہ اختصاص اہل کے ساتھ ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ بدعت ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ ان فی ما لا یختص بہ، کئی آیات ایسی موجود ہیں کہ جو اہل کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ دوسرے بھی ان کو درک کر سکتے ہیں، جیسے نصوص ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب نصوص قطعی طور پہ ہر کوئی درک کر سکتا ہے تو یہ ان روایات میں جو کہا گیا ہے کہ قرآن کی معرفت اہل کے ساتھ خاص ہے، مراد مجموعی طور پہ کہا گیا ہے، نہ یہ ہے کہ کلی طور پہ کہا گیا ہے اور ہر آیت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کما لا یخفی ورد ابی حنیفہ وقتادہ عن الفتوی بہ انما هو لاجل الاستقلال فی الفتوی۔ دوسرا جواب مصنف یہ دیتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روکا تھا اور قتادہ کو روکا تھا، آیات کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے فتویٰ دینے سے روکا تھا، مصنف فرماتے ہیں انما هو لاجل الاستقلال فی الفتوی بالرجوع الیہ من دون مراجعۃ اہلہ، وہ اس وجہ سے روکا تھا کہ چونکہ یہ لوگ فتویٰ دینے میں مستقل تھے، اور مستقل اس طرح تھے کہ بالرجوع الیہ، یہ بالاستقلال، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور قرآن کی طرف رجوع کرنے کو وہ اپنا اہل سمجھتے تھے، من دون مراجعت اہلہ، جو حقیقی اہل ہیں قرآن کے یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی طرف مراجعہ کیے بغیر کہ کہیں پر کوئی تخصیص تو نہیں ہے، کہیں پر کوئی تقیید تو نہیں ہے، یعنی قبل الفحص یہ لوگ قرآن سے فتویٰ اخذ کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اس وجہ سے امام علیہ السلام نے روکا۔ نہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو ہے نا وہ بعد الفحص بھی قرآن کو لینے سے روکا ہے، یہ اس کو شامل نہیں ہے۔ لا عن الاستدلال بظاہری مطلقاً، نہ یہ ہے کہ ان روایات میں قرآن کے ذریعے استدلال سے اور ظاہر قرآن کے ذریعے استدلال سے بطور مطلق روکا گیا ہے، اگرچہ بعد الفحص ہی کیوں نہ ہو، ولو ما رجوع الی روایاتہم، یہی کہتے ہیں کہ اگرچہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنے کے بعد ہی ظاہر پر عمل کیوں نہ کیا جائے، والفاظ اما ینافی ہے، اور جو قرآن کے منافی ہے یعنی کوئی خاص ہے یا کوئی تقیید ہے، اس کے بارے میں فحص کرنے کے ساتھ یا فحص کرنے کے بعد ظاہر پر عمل کرنے سے روکا گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعد الفحص تقیید اور تخصیص کے بارے میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو مد نظر رکھنے کے بعد بھی جب اس یقین تک انسان پہنچے کہ کوئی خاص موجود نہیں ہے، کوئی تقیید موجود نہیں ہے، تو اس ظاہر سے نہیں روکا گیا اور اس ظاہر پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ والفتویٰ بہ مالیا سے ان ظفر بھی، یعنی کہ بعد میں فتویٰ دیا جائے تاکہ جو ہے نا یہ یعنی تقیید سے مایوس ہونے کے بعد اور اس سے تخصیص سے مایوس ہونے کے بعد جب فتویٰ دیا جائے تو اس سے نہیں روکا گیا۔ کیف وقت واقع فی غیر واحد من الروایات الارجاع الی الکتاب، یہ تیسرا جواب مصنف دے رہے ہیں، کیف یعنی کیسے ایسا ہو سکتا ہے، وقت یہ جملہ حالیہ وہ حالیہ ہے، در حالانکہ کئی روایات میں وارد ہوا ہے الارجاع الی الکتاب کہ کتاب کی طرف رجوع کرو، روایات کو پرکھنے کے لیے کتاب کی طرف رجوع کرو، جو بھی روایت کتاب کے موافق ہو اس کو لے لو، جو کتاب کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے پھر، اگر یعنی کہ تمام قرآن کی ہر آیت کی معرفت اگر اہل کے ساتھ مختص ہے تو پھر روایات کو پرکھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے کہ آپ کتاب کی طرف رجوع کرو؟
تو لہٰذا ان روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبل الفاظ مراد ہے، نہ یہ ہے کہ بعد الفاظ، لہٰذا بعد الفاظ ظواہر حجت ہیں۔ والاستدلال بغیر واحد عن آیات ہی، جبکہ کئی آیات کے میں جو ہے نا وہ کئی آیات کے ساتھ یعنی ان کے ظواہر کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے باقاعدہ، تو لہٰذا کوئی بھی جو ہے نا وہ ظواہر کی حجیت سے یہ روایات دو روایتیں یہ مانے نہیں ہیں۔ یہ تھا پہلا دعویٰ اور اس کا جواب۔ واما ثانیہ، دوسرا دعویٰ مصنف فرماتے ہیں کہ جو کہا گیا تھا کہ یہ مضامین عالیہ پر مشتمل ہے قرآن اور ان کو ہر کوئی درک نہیں کر سکتا، تو اس کو مصنف جواب دیتے ہیں اس وجہ سے ظہور منعقد نہیں ہوتا۔ مصنف فرماتے ہیں فَلِأَنَّ احتواءَهُ عَلَى الْمَضَامِينِ الْعَالِيَةِ الْغَامِضَةِ، مضامین عالیہ الغامضہ اور دقیق مضامین پر قرآن کا مشتمل ہونا، محتوی ہونا، لا یمنع عن فہم ظواہرہ، وہ ظواہر کے فہم سے مانے نہیں ہیں۔ ظواہر کا فہم ہو سکتا ہے، المتضمنۃ للاحکام، وہ ظواہر کے جو احکام کو مشتمل ہیں، وحجیتھا کما ہوا محل الکلام، اور جو احکام کی حجیت کو متضمن ہے، لہذا کوئی بھی یہ مانے نہیں ہے۔ لہذا پھر وہ روایات کے جو مضامین عالیہ پر مشتمل ہیں وہ کہتی ہیں کہ قرآن مضامین عالیہ پر مشتمل ہے، اس سے مراد متشابہات ہیں اور اس سے مراد بطون ہیں، باطنات ہیں، یعنی وہ آیات کے جو باطنی معنی ہیں وہ مراد ہیں کہ وہ مضامین عالیہ ہیں اور ہر شخص ان کو درک نہیں کر سکتا۔ نہ یہ ہے کہ وہ معنی کہ جو خود بخود ظاہر ہو رہے ہیں آیات سے تو وہ حجت ہیں یقیناً۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسرا دعویٰ اور اس کا جواب، یہ کبروی نزاع اور کہا گیا تھا کہ یہ متشابہ کے مصادیق میں سے ہے ظاہر۔ فرماتے ہیں فَلِلْمَنْعِ عَنْ كَوْنِ ظَاہِرٍ مِنَ الْمُتَشَابِهِ، ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ ظاہر متشابہ کے مصادیق میں سے ہے۔ فَإِنَّ ظَاہِرَ كَوْنُ الْمُتَشَابِهِ، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ متشابہ ہوا خصوص المجمل، فقط مجمل کو کہتے ہیں مشابہ، کیونکہ متشابہ جو ہے وہ تشابہ و تفاعل، باب تفاعل سے شبہ سے ہے، اور باب تفاعل جو ہے نا وہ دو چیزوں کو چاہتا ہے، یعنی تساوی چاہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ دو معنی یعنی جو مساوی احتمال والے دو معنی ہوں اس کو متشابہ کہیں گے، اور وہ فقط مجمل ہے۔ وَلَيْسَ بِمُتَشَابِهٍ وَمُجْمَلٍ، نہ یہ در حالانکہ جو ہے نا مجمل اور متشابہ بھی یعنی مجمل اور متشابہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، یعنی ظاہر جو ہے نا لیسا کے اندر ضمیر ظاہر کی طرف جا رہی ہے، وہ حالیہ وَلَيْسَ بِمُتَشَابِهٍ وَمُجْمَلٍ، یعنی در حالانکہ ظاہر جو ظاہر قرآنی ہے وہ متشابہ اور مجمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر میں جو خلاف کا احتمال ہوتا ہے وہ مساوی احتمال نہیں ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، جو چوتھا دعویٰ کیا گیا تھا کہ علم اجمالی موجود ہے، فرماتے ہیں فَلِأَنَّ الْعِلْمَ اجمالاً، یہ جو علم اجمالی ہے کہ بِطُرُوِ ارادت خلاف ظاہر، کہ ظواہرات میں جو ہے نا وہ ظاہر کے خلاف کا ارادہ کیا گیا ہے، انما یوجب الاجمال، مصنف فرماتے ہیں یہ اس وقت اجمال کا موجب بنے گا فیما اذا لم ینحل، جب علم اجمالی منحل نہ ہو جائے علم تفصیلی میں، بالظفر فی روایات میں مثلا جب آپ فحص کریں گے اور تقییدات میں کامیابی حاصل کریں گے، تخصیصات میں کامیابی حاصل کر لیں گے تو علم اجمالی منحل ہو جائے گا، لہذا اس وقت پھر یہ اجمال کا موجب نہیں بنے گا۔ اس وقت یعنی جب اگر کوئی خاص ہوا خلاف یعنی خلاف ظاہر اگر کوئی ارادہ ہوا تو پتہ چل جائے گا، لہذا روایات میں تحقیق کرنے کے بعد اگر کسی ظاہر آیات میں خلاف کا ارادہ ہوا ہے تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ بمواردہ ارادت خلاف ظاہر، یعنی روایات میں جب آپ تحقیق کریں گے تو ان موارد آپ ظواہر میں ان موارد کو آپ ڈھونڈ لیں گے کہ جس میں خلاف کا ارادہ کیا گیا ہے، ظاہر کے خلاف کا ارادہ کیا گیا ہے، اور وہ موارد کے جس میں خلاف کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے، لہذا علم اجمالی کو آپ منحل کر دیں گے علم تفصیلی میں، اور جہاں پر یہ ہے کہ ابھی بھی احتمال باقی ہے تو محض احتمال، فقط احتمال کا ہونا یہ ظاہر کی حجیت سے نہیں روکتا۔
بمقدار المعلوم بالاجمال، لہذا جتنی یعنی کہ علم اجمالی ہمارے سامنے موجود ہے اتنی مقدار میں کم از کم ہم روایات میں تحقیق کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی آیات میں خلاف کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ما ان دعوی اختصاص اطراف ہی بما اذا تفحص اما یخالفہ لظافر ابی غیر بعیدہ، جبکہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بعید نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ علم اجمالی کی جو اطراف ہوتی ہیں اس کا اختصاص اس وقت اس مورد کے ساتھ ہے اذا تفحص اما یخالفہ، کہ جب فحص کی جائے اس کے بارے میں کہ جو ظاہر کے مخالف ہے، یعنی کوئی خاص ہے یا کوئی تقیید ہے اس کے بارے میں جب فحص کی جائے تو لظفر بھی، تو وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، لہذا یہ دعویٰ کرنا بھی بعید نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی یہ دعویٰ کرنا بعید نہیں ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اگر تحقیق کرے روایات میں مخصصات اور تقییدات کے بارے میں تو وہ یقیناً کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ مخالف ظاہر اگر کہیں پر خلاف ظاہر کا ارادہ کیا گیا ہے تو اس کو معلوم ہو جائے گا، تو لہٰذا جب معلوم ہو جائے گا تو بعد الفحص، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بعد الفحص، ہاں پھر بھی اگر معلوم نہ ہو کسی آیت میں تو وہ یقیناً مجرد احتمال جو ہے نا وہ ظاہر کی حجیت سے مانے نہیں ہے، اس وقت ظاہر حجت ہوگا، تو لہٰذا علم اجمالی بھی موجب نہیں بنتا ہے کہ ظاہر حجت نہیں ہے یا ظہور منعقد نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔